اللہ ایک ہے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا ہے لائف سٹائل کا، جھگڑا ہے کلچر کا، سنسکرتی کا، اور ہر مذہب اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ ٹائم پر نئی نئی باتیں کہتا ہے، یا پرانے ٹائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے، یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال تھا کہ کسی کو دو رائے نہیں کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، سب مانتے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ہر مذہب اپنی کلچر، اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پہلے کہہ چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم پہ بدلتا ہے۔ بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے، ان بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے، میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے۔ یہ میرا فیلڈ ہے، یہ میرا فن ہے غیر مسلم سے بات کرنا۔ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر غیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے، کہ بھگوان ایک ہے۔ کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں، ناستک کہتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں بھگوان میں مانتے ہیں، ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا۔ کتنے لوگ 3 میں مانتے، کتنے لوگ 100 میں مانتے، کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے۔ تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا، ہر انسان مانتا ہے بھگوان ایک ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان، ایک ہی ایشور کو پوجتے ہیں، کی عبادت کرتے، یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے، یہاں تک کہ تو صحیح ہے، اکثر، سب نے اکثر، لیکن ایک ہی بھگوان کو پوجتے یہ بالکل غلط ہے۔ سب لوگ ایک بھگوان کو نہیں پوجتے۔ مثال کے طور پہ اکثر قرآن کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوجتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک۔ آپ پوچھیں گے عام انسان بھگوان ایک ہے، مالک ایک ہے، بولیں گے، لیکن جا رہے پوج رہے، بدھ کو پوج رہے، کبھی اس کو پوچھتے کبھی اس کو پوچھتے۔ تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے، بائبل پڑھو، وید پڑھو، یہ سب اس کی ممانعت ہے، یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوجنا۔ اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کہتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں۔ ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں۔ آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی، اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں۔ اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے، مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400، لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں، اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے۔ تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے، ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے، جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن۔ تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے، کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے۔ جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے۔
تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے, یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی, یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا, اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے, جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے, وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں, کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہے, ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن, وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی, اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا, 1400 سال پہلے کیوں کیا, 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو, میں بولوں گا پہلے 10th کرو, اسکول جاؤ, پھر کالج جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے, وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے, اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے. میرے پیرنٹس ہندو تھے, پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں, میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں, انسان مانتا ہوں. بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر, اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر, دوسرے جمع ہیں ان کے گھر, اور سب سے زیادہ ہے انسانیت. اور ابھی تک مذہب نے, کوئی بھی مذہب ہو, انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا. آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں, میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں, بال میرے سفید ہو گئے ہیں, روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں. پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں, آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں, ہزاروں سال بعد لکھی ہیں. پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی, کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا, اس کو پوجنا ہے. ویدا ایسی تھی, گریک میتھالوجی ایسی تھی, ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی, ابراہیم سے لے کے موسیس تک, اور آپ کے محمد صاحب کے بعد. آپ کے محمد صاحب کا جو کتاب لکھی گئی قرآن 50 سال بعد لکھی گئی, تو 40-50 کوئی بھی ہو. پر مجھے معاف کرنا صاحب, میں آپ سے ایک سوال یہ اٹھنا چاہتا ہوں, ہم سب انسان ہیں, انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21st سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ ٹھہر, میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب, میں نے ختم نہیں کیا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب, آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے, اپنے گھر میں رکھیے, بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے, وار نہ کریے, لڑائی نہ کریے. ایک معافی چاہتا ہوں, ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے, مرڈر ہوئے, اسیسنیٹ ہوئے, اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے. یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے, میں ہزاروں دے سکتا ہوں, پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا, لمبا تھا, تقریر تھی چھوٹی. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہے, انسان ہے, کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں. ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے. بھائی صاحب, ہر شخص, ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے, لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے. انسان ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے. اسلام کی سارے باتیں, ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے, ایک بھی باتیں. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے. مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے, پھر 12ویں, پھر ڈاکٹری. تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے, لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے. تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے, لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. سمجھا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو پیدا کیا, اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذہب, جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے. آپ نے کہا, شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا
शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल के, आपने 30 साल के। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि आप 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं, और अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज का कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मजहब की किताब उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहि सलाम से लेके वहां सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूं अरुण शुरी जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाज़िल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे हो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे हैं 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया था हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और सहाबा 5-6 सहाबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की का सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपने सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं।
وہ آپ کے حساب سے سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے, آپ ٹھیکیدار ہے مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے او بھائی صاحب نا بالکل صحیح بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کی وجہ سے وید کا کیا نہیں. بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈ اسکرپٹ وید ہے, وہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں, بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی, اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی, جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا اس لیے بہتر ہے, بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ پرانی چیز بہتر, نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے, جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑے گا انشاءاللہ. سر میرا سوال اسی سے سمبندھت ہے, 2 سوال ہے. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جاتی واد کیول ہندو دھرم میں زیادہ مانا جاتا ہے, لیکن قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جاتی واد نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اسلام میں تو سید ہے, پٹھان ہے, ان کو کافی اونچا درجہ دیا جاتا ہے, جبکہ جو نمن جاتی کے لوگ ہیں, جو دلت مسلمان ہیں, ان کے ساتھ بھید بھاؤ زیادہ تر کیا جاتا ہے. دوسرا کہ ٹرپل طلاق کے بارے میں بتائیے. میرا ایسا ماننا ہے کہ اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ہندو سنگھنوں نے ٹرپل طلاق کو بہو پرچارت کیا اور بدنام کر دیا. بھارت کے جن میں یہ ماننا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا, خاص کر ٹرپل طلاق کو لے کے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر اسپشٹ کریں. تھینک یو. میں نے 2 سوال پوچھے. پہلا سوال کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جات پات نہیں ہے, تو اسلام میں سید ہے, پٹھان ہے, یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. او انسانوں, ہم نے آپ کو ایک جوڑی سے پیدا کیا, سنگل پیر, ایک جوڑی سے مرد اور عورت کی, اور آپ کو قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تو کہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کریں. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پرکھا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائیداد پہ, نہ دولت پہ, نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید, نہ امیر یا غریب, لیکن تقوی پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے, کتنا خوف ہے. اور تقویٰ یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے. تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کہا کہ نہ کوئی عرب غیر عرب سے بہتر ہے, نہ کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے, نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے, نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے. صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے. تو جات پات اسلام میں نہیں ہے. یہ تو سرنیم ہے, خان, پٹھان, شیخ, سید, یہ سرنیم ہے. سرنیم مطلب جیسا ہوتا ہے نا سرنیم, مثال کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے, دیسائی سرنیم ہے, پٹیل ہے, جوشی ہے, جو بھی ہے, یہ سرنیم ہے. کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے. ہاں شیخ جو عربک میں ہم سر کے کہتے ہیں, سر مطلب محترم, تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم, یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدار انسان کو, وہ الگ لقب ہے. لیکن جہاں تک کہ سرنے میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں, یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں, میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں, سید ہوں تو اونچا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان بہت کم ہیں. لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال, تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے, اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں, مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں, سوسائٹی میں, ایک طلاق بدعت
तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक है तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पाएंगे कि अल्लाह वालम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिटर, हकम कहते हैं आर्बिटर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरिया है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के हसन है, जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के हसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है। लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरे बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरे किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के हसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, अलहदा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर अलहदा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर अलहदा। मैंने कोई भी शख्स मेरे जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते हैं कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गए, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए।
اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے رجوع کیا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن, اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گے. اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے.